بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کا پہلا سال اور مسجد قباء اور مسجد جمعہ کی تعمیر۔ قباء میں سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زمین کو پسند فرمایا جہاں خاندان عمرو بن عوف کی کھجوریں سکائی جاتی تھیں۔ اسی جگہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے اور جس کی شان میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلَ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ سورۃ توبہ۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاکی بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ساتھ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے کہ ان کے بوجھ سے جسم نازک خم ہو جاتا تھا، اور اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اصحاب میں سے کوئی عرض کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ چھوڑ دیجئے، ہم اٹھائیں گے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی دل جوئی کے لیے چھوڑ دیتے، مگر پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے اور خود ہی اس کو لا کر عمارت میں لگاتے، اور تعمیری کام میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے، افلح من یعالج المسجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عنہ راقدا۔ وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا۔ مسجد الجمعہ 14 یا 24 روز کے قیام میں مسجد قباء کی تعمیر فرما کر جمعہ کے دن آپ قباء سے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا۔ وہ مسجد ہے جو آج تک مسجد الجمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ اہل شہر کو خبر ہوئی تو ہر طرف سے لوگ جذبات شوق میں مشتاقانہ استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی ننہالی رشتہ دار بنو نجار ہتھیار لگائے قباء سے شہر تک 2 رویہ صفیں باندھے مستانہ وار چل رہے تھے۔ آپ راستہ میں تمام قبائل کی محبت کا شکریہ ادا کرتے اور سب کو خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ شہر قریب آ گیا تو اہل مدینہ کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ پردہ نشین
خواتین مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور یہ استقبالیہ اشعار پڑھنے لگیں۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہم پر چاند طلوع ہو گیا وداع کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہیں۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع انت شرفت المدینۃ مرحبا یا خیر داعی۔ اے وہ ذات گرامی جو ہمارے اندر مبعوث کیے گئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ دین لائے جو اطاعت کے قابل ہے۔ آپ نے مدینہ کو مشرف فرما دیا تو آپ کے لیے خوش آمدید ہے، اے بہترین دعوت دینے والے۔ فلبسنا ثوب یمن بعد تلفیق الرقاع فعلیک اللہ صلی ما سعی للہ ساعی۔ تو ہم لوگوں نے یمنی کپڑے پہنے، حالانکہ اس سے پہلے پوند جوڑ کر کپڑے پہنا کرتے تھے، تو آپ پر اللہ تعالیٰ اس وقت تک رحمتیں نازل فرمائے جب تک اللہ کے لیے کوشش کرنے والے کوشش کرتے رہیں۔ مدینہ کی ننھی ننھی بچیاں جوش مسرت میں جھوم جھوم کر اور دف بجا بجا کر یہ گیت گاتی تھی۔ نحن جوارم من بنی النجاری یا حبذا محمد من جاری۔ ہم خاندان بنو نجار کی بچیاں ہیں، واہ کیا ہی خوب ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پڑوسی ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان بچیوں کے جوش مسرت اور ان کی والہانہ محبت سے متاثر ہو کر پوچھا کہ اے بچیوں، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو بچیوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ جی ہاں جی ہاں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ زرقانی علی المواہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 359 اور صفحہ نمبر 360۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے اور غلام جھنڈ کے جھنڈ مارے خوشی کے مدینے کی گلیوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد آمد کا نعرہ لگاتے ہوئے دوڑتے پھرتے تھے۔ صحابی رسول براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو فرحت و سرور اور انوار تجلیات حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے دن ظاہر ہوئے، نہ اس سے پہلے کبھی ظاہر ہوئے تھے اور نہ اس کے بعد۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 65۔